جی السلام علیکم ناظرین۔ نون سے شین پہلے تو نہیں نکل سکی، بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن اب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نون سے شین نکلنے والی ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار شریف فیملی کا اپنا کردار ہے۔ اور اس میں جو ابھی لیٹسٹ کنٹروورسی چلی اور جس میں مریم نواز صاحبہ نے یہاں اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جب ان سے کوئی کویشچن پوچھا گیا نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے بارے میں، تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا کہ اور ریفر کیا انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں، جو 2019 کی ایکسٹینشن تھی، اس کو ریفر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک گناہ تھا، مطلب ہے انہوں نے کہا، اور اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ تو اور مطلب ہے کہ اس میں ظاہر ہے وہ ایک گناہ تھا، بڑا غلط کام تھا، اور اس میں ظاہر ہے PMLN تو شامل تھی۔ تو انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا کہ اس گناہ میں ان کی پارٹی کے باقی کون کون سے لوگ شامل تھے۔ ظاہر ہے تمام پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کیا جو بھی وہاں پہ قومی اسمبلی میں گئے، اور لیکن اب یہ ہے کہ وہ ان کی اس بات کے اوپر پھر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے جواب آ گیا کہ حمزہ شہباز کی طرف سے انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بالکل نیشنل انٹرسٹ میں جو کام ہوا تھا، اور جو ایکسٹینشن تھی وہ ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ایک بڑی اہم بات کہ وہ اعلیٰ جو ہماری قیادت ہے، قیادت کی نون لیگ کی قیادت کی مرضی کے ساتھ وہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو مریم صاحبہ نے گناہ کی بات کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی تو ایک بہت زیادہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ سارا کھیل خراب کیا ہے ود ان دا پارٹی۔ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ جو لوگ تو وہاں پہ ایک بڑی ڈسکشن تھی، اور ساری کی ساری یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی کہ یہ سارا جو کام کیا ہے، مطلب ہے کہ ایکسٹینشن کا، اور یہ ووٹ کر دیا، ووٹنگ دی سب لوگوں نے، تو وہ خواجہ آصف صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو میری انفارمیشن ہے کہ ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑی بات ہو، اتنا بڑا کام ہو، تو نواز شریف صاحب کی کنسنٹ کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت پل پل کی ان کے پاس انفارمیشن تھی۔ پہلے نون لیگ یہ سوچ رہی تھی کہ جی ہاں چلیں ان کی ایکسٹینشن آپ ہو جائے، بے شک آپ ایبسٹین بھی کر سکتے ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن جب ایکسٹینشن کا پریکٹیکلی جس وقت آیا، وہ تو قانون بنانے کی بات آ گئی، اور پھر وہ قانون بنا دیا گیا، اور قانون کے ساتھ پھر یہ ہو گیا کہ جی 3 سال کی ایکسٹینشن، اب فردر 2 سال کی بلکہ اور ایکسٹینشن، بیکاز 65 ایئرس کی بات کر دی گئی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو گناہ جو مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ گناہ تھا، ایک تو بات یہ کہ یہ ایک اگین ایک بڑی ایسی بات تھی جو کہ سگنل تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینیٹلی ناراض کرنے والی بات تھی۔ یہ وہی کنفرنٹیشن والی جو ایک پالیٹکس ہے اس کا ایک یہ بھی اس کا ایک جھلک تھی، مطلب ہے جو مریم صاحبہ نے کہا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کا جواب جس طریقے سے انہوں نے دیا، پھر حمزہ نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے، آپ دیکھیں کہ ان کی یہ جو بات، اور وہ یہی والی بات کہ جی کہ انہوں نے یہ جو بات کی کہ جی اوپر کی جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے آپس میں ڈفرینسز یا جھگڑے واٹ ایور جو بھی ہیں، لیکن کارکنوں کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ متحد رہیں، آپ بالکل ایک آپس میں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے متحد رہنا ہے واٹ ایور جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا ڈیپ قسم کا سپلٹ آ چکا ہے۔ پہلے ایک یہ جو نیریٹو کی کنفیوژن ہوتی تھی، اور ایک جنرل نیریٹو تھا دونوں سائڈز کا، لیکن مطلب نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا ایک نیریٹو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے رہا ہے، ایک کا کمپرومائزنگ تھا کہ جی نہیں، لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں کرنا، اور خاص طور پہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ ہمیشہ شہباز شریف کی پالیسی رہی۔ نواز شریف صاحب کی پالیسی دوسری سائڈ کے اوپر ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب نے بھی ہر وقت کمپرومائزز کیے، اور جب بھی بہت سے جب رول تھا اس وقت بھی کمپرومائزز کیے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ہی رول میں ڈیفینیٹلی انہوں نے پرویز رشید صاحب کو بھی، فاطمی صاحب کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے، مشاہد اللہ صاحب کو بھی، ان تینوں کو نکالا، اس لیے نکالا کیبنٹ سے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو۔
پھر یہ اس کے بعد چلیں جب ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر ووٹ کو عزت دو کی کیمپین، اور پھر وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں کہ اب میں نظریاتی جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بھی تھا کہ اب میں نظریاتی لیڈر بن گیا، اور نظریہ یہی کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہی پھر انہوں نے اسی نظریے کا نظریاتی بنتے ہوئے انہوں نے آگے چل کے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جا کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا، جو کہ میری ذاتی رائے میں آپ کو بتاؤں ایز اے پرنسپل، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، میں ویسے ایکسٹینشنز کے خلاف ہوں کہ ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے، بیکاز ایکسٹینشن سے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں. لیکن یہ اب چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پرنسپلز کی پالیٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی. میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کا نام لے لیں، وہ بے شک پی ایم ایل این کی ہو، نہ پہلے تھی نہ ابھی بھی، میں آپ کو بتاؤں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. سو وہ سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، آپ نے بیلنس رکھ کے ان کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہی سارے کا سارا کچھ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. تو لیکن اینی ہاؤ یہ جو ابھی جو اسپرٹ والی، یہ جو ابھی ایک کنفرنٹیشن والی جو مطلب ہے کہ اسپیکٹ آ گیا ہے، تو اس سے پہلے تو وہ مسئلہ نہیں تھا. چونکہ اب الیکشنز 2 سال کے بعد الیکشنز آ رہے ہیں، تو یہ پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مطلب ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، ان میں بہت زیادہ یہ جو ایک تو آپ کو چلیں مریم اور نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، یا دوسری طرف حمزہ اور شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ جو آپس میں آپ کو ایک بڑا کلیئر کانفلکٹ نظر آتا ہے، اور اس کو لوگ کنفیوژن کا بھی پارٹی کے اندر وہ نام دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، although publicly they don't speak against, they don't and they can't speak against the policy of جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیاسی نیریٹو کے اگینسٹ، یا مریم کے سیاسی نیریٹو کے اگینسٹ وہ اوپنلی بات نہیں کر سکتے. مطلب شہباز شریف چلے بات کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور حمزہ کرتے ہیں، لیکن میں عام باقی لیڈرز کی جتنے جو بڑے لیڈرز ہیں موسٹلی وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن دے آر ویری اپسیٹ، اور وہ بیسیکلی ان کی پالیسی سے اس لیے اپسیٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی اس طرح چلتی ہے، اگر وہ پالیسی اس طرح چلتی ہے، تو اس سے یہ فرق ہوگا کہ 2023 کے الیکشن ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے نون لیگ کے جیتنے کے لیے. بیکاز آپ جس قسم کے انوائرمنٹ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بالکل بڑا مطلب ہے کہ بڑے شفاف قسم کے، اور نہ پری پول ریگنگ ہو، نہ پوز والے دن کوئی مسئلہ ہو، اور بڑی انوائرمنٹ ساری کی ساری، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ زیادہ تر مسلم لیگ کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، اور 2018 میں جو کچھ ہوا وہ 2023 میں ریپیٹ ہو سکتا ہے. اور یہ بات بڑی سب کہتے ہیں، آپ موسٹلی مطلب یہ کہتے ہیں، وہ ٹو کر رہے ہیں پالیسی شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ آپ کنفرنٹیشن نہ کریں، آپ کسی طریقے سے اپنے حالات کو نون لیگ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات کو کسی طریقے سے کنفرنٹیشن سے جس حد تک کنفرنٹیشن ہو چکی ہے اس کو پیچھے لا کے آہستہ آہستہ نارملائز کر کے، تاکہ آپ ایک بہتر ایٹماسفیئر ہو الیکشن کے لیے آپ کے لیے، تو پھر آپ جیت سکتے ہیں. ادروائز آپ کے لیے جیتنا، بے شک آپ پاپولر ہیں یا ہو رہے ہیں، یا بے شک پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا اور وہ ان پاپولر ہو رہی ہے، تو آپ کا کوئی چانس، نون لیگ کا چانس نہیں بنے گا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کنفیوژن مطلب ہے کہ 5 6 7 ماہ چلتی ہے آگے اور اسی طریقے سے، تو وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور وہ کچھ لوگ تو شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ٹیمپوریرلی مطلب ہے کہ وقتی طور کے اوپر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیاست سے پیچھے بھی کر لیں، بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتے جس قسم کی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کے کنسیکوینسز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لیڈر نے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، بہت قریب رہے ہیں، کہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور ہی از ویری ایکسپیرینسڈ. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کہہ رہے تھے ویسے کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی اب الیکشنز
جیتنے کے یا الیکشن ہوں جیت جائیں اور پھر دوبارہ سے آ کے وزیر اعظم بننے اس کام میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسیکلی جو میاں صاحب کا اس وقت مسئلہ ہے اور جس اسٹیج کے اوپر ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کی ایج بھی ہے پھر سب کچھ جو بھی ہے اور جہاں پہ وہ چونکہ ڈسکوالیفائی فار لائف ہو چکے ہیں اور پھر یہ سارا کچھ ان کا پالیٹکس میں اس طرح سے ریوائول ظاہر ہے. حالانکہ ہی از اسٹل دا موسٹ پاپولر لیڈر ان PMLN اور ووٹس انہی کے ہیں سب کچھ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی زیادہ انٹرسٹڈ اس چیز میں ہے کہ وہ کوئی اپنی لیگیسی چھوڑ جائیں. اور وہ لیگیسی کون سی والی ہو, یہی والی کہ جی وہ انسٹیٹیوشن سے وہ بڑے ڈیموکریٹ تھے, وہ جو اینٹی ڈیموکریٹک جو فورسز تھی ان سے وہ بڑا انہوں نے لڑائی لڑی اور اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے کنفرنٹ کیا ان کو, انہوں نے سزائیں برداشت کی, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. لیکن اس سب کے باوجود سب کو پتہ ہے اس بات کا, میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی سے بھی بات کر لیں, آپ نواز شریف صاحب سے بات کر لیں, آپ شہباز شریف صاحب سے بات کر لیں, آپ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پوری کی پوری کسی سے بات کر لیں, ان کو پتہ ہے کہ لڑائیاں لڑ کے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائیاں لڑ کے ہم الیکشن جیت نہیں سکتے. ہم پاور میں نہیں آ سکتے, ہم پاور میں آ کے پاور میں رہ نہیں سکتے. تو پھر پتہ نہیں یہ کس قسم کی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں وہی بات آخر میں ریپیٹ کرتے ہوئے بند کر دوں گا, میں ختم کرنے والا ہوں کہ دیکھیں میں تو اس بات کے اوپر اس بات کا ہوں کہ دیکھیں جو بات اردوغان نے کی نا کہ آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے نا جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں یا جو یعنی اگر آپ کو اپنا رول سویلین رول جو ہے اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے نا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو, تو اس کے لیے ایک ہی کلیہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا کلیہ کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ ہے گورننس کا. وہ ہے آپ نے ڈیلیور پرفارم, کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے. بیکاز صرف دیکھیں اور پھر پورے حالات دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے, پھر یہ جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے, باقی اداروں کا کیا رول ہوتا ہے, بیوروکریسی کا, پولیس کا, نیب کا, ایون میڈیا کا. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو تو جب اس وقت آپ چپ کرانا چاہیں ایسے میڈیا چپ ہو جاتا ہے. وہ رہا ہے چپ ہمیشہ, ہم نے دیکھیں 5-6 سالوں میں جو بھی کچھ ہوتا رہا. تو اگر اس سے بھی کوئی سبق نہ سیکھے اور پھر یہ کہ جی سر چونکہ میری ایک لیگیسی بن جائے تو ٹھیک ہے, پھر اگر اس طرح آپ کنٹینیو ہوتا ہے تو ہوتا رہے. تو مجھے پھر کم از کم PMLN کا جو ہے نا بے شک جتنی پاپولر ہو, ان کا فیوچر ایز فار ایز 2023 الیکشن جو ہیں وہ آر کنسرنڈ, مجھے ان کا فیوچر جو ہے بلیک نظر آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی, جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.